يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم تنم فرسودہ جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ دلم پئی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پئی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ زہ جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم زہ جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم
سخنداں یا رسول اللہ ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوبازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں چوبازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ مکن محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا سیاں یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، یونانی فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، اور اس جملے کی بازگشت آج تک ہمارے مدارس میں سنائی دے رہی ہے۔ آپ اس نقطہ نظر سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ آپ اس کا اثبات کریں۔ بہرحال
یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ نعمتوں سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھائے اور جو نور عقل کی صورت میں اللہ کریم نے انسان کو دیا ہے اسے کام میں لاتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو یقیناً وہ صرف حیوان ناطق ہی نہیں بلکہ وہ حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہم کل انعام بل ہم اضل، وہ حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تو زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاتھی انسان سے کتنا زیادہ ضخیم جانور ہے لیکن وہ اس کے اشارے پہ چلتا ہے۔ گھوڑا دیکھ لیں، شیر دیکھ لیں، دوسرے حیوانات دیکھ لیں جن کو جسمانی اعتبار سے انسان پر فوقیت حاصل ہے، لیکن یہ فہم و فراست ہے اور زبان ہے جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر زبان کا استعمال درست نہ ہو یا دوسری صلاحیتوں کا استعمال درست نہ ہو تو بلا شبہ حیوان انسان سے آگے نکل جاتے ہیں اپنی جسمانی قوت، طاقت اور پھرتی کے اعتبار سے۔ تو زبان کا صحیح استعمال، فہم و فراست کا صحیح استعمال، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونا اور رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے اعلیٰ ٹھہراتی ہے اور انسان اس بات کا مستحق قرار پاتا ہے کہ وہ مسجود ملائک ہو اور اللہ کا زمین میں خلیفہ قرار پائے۔ ہم زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ سچی بات ہے کہ پورے معاشرے میں ہم اس زوال کا شکار ہیں کہ ہم زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور یہ صرف عوام کی حد تک نہیں ہے۔ بہت سارے علماء الا ماشاء اللہ، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے علماء، سنجیدہ فکر مفکر اور بہت ساری کتابوں کے مترجم اور مصنف اور محراب و منبر کی زینت بننے والے لوگ بھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور شاید تفرقہ بازی کی ایک بڑی وجہ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی ہے۔ آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ بے شمار فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں اسی زبان کی وجہ سے، نئے نئے نظریات پنپ رہے ہیں اسی زبان کی وجہ سے، الحاد بڑھ رہا ہے اسی زبان کی وجہ سے، اور بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے۔ تو یقیناً اس کے پیچھے زبان کا جو صحیح استعمال نہ ہونا ہے وہ ایک محرک ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور قول سدید کا اہتمام کریں، وہ صرف وہی بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس لیے کہ جو بھی کلمہ، جو بھی لفظ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کریم کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اور ایک ریکارڈ جو ہے وہ مسلسل تیار ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو ایک پہلے سے تیار رقیب جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اور لکھ رہا ہوتا ہے، نگہبان۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال کی بڑی شدت کے ساتھ تلقین فرمائی ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ عن علی بن حسین
رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک حضرت امام زین العابدین جن کا اسم گرامی ہے علی، وہ اپنے والد گرامی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان لا یعنی امور کو ترک کر دے۔ لا یعنی امور کون سے ہیں؟ اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، بے شمار چیزیں ہیں جو لا یعنی ہے، بلکہ ہمارے صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بات بہت درست بھی ہو لیکن اس بات کا موقع محل نہ ہو تو وہ بات بھی لا یعنی امور میں آ جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ جہاں ضرورت ہو بولنا اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا، سچی بات کہنا، ایسی بات کرنا جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو، ایسی بات کرنا جس سے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا نہ ہو، ایسی بات کرنا جس سے امت مسلمہ کو نقصان نہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جو معاشرے میں فساد برپا کرے، جو دوسروں کو تکلیف دے، مسلمانوں کی اذیت کا باعث بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من صامت نجا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات حاصل کی۔ بعض اوقات انسان بلا وجہ بولتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی، اور سچی بات یہ ہے کہ خاموش رہنا یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انسان کے اندر اللہ کریم نے ایک داعیہ رکھ دیا ہے کہ وہ بولے، اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ بعض اوقات انسان جب بولتا ہے تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور زیادہ بولنے سے زیادہ غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، تو ضرورت کے ساتھ انسان کو بولنا چاہیے۔ بس جو خاموش رہا اور بلا وجہ نہیں بولا، ضرورت کے تحت بولا، اور صرف اتنے کلمات زبان سے اس نے ادا کیے جو کلمات سامع کی ضرورت تھی، تو یقیناً اس نے نجات پائی۔ ایک اور حدیث پاک ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ شان عطا کی ہے کہ آپ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، اگرچہ آپ غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے، لیکن چونکہ یہ ہمیشہ مسجد نبوی میں قیام پذیر رہتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے، پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ آپ پہ طعن کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ احادیث وضع کرتے تھے، یہ محض الزام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی سکہ محدث ہیں، آپ صحابی رسول ہیں اور انتہائی پاک باز اور خدا رسیدہ انسان ہیں، تو ان کی طرف وضع حدیث کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے
یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حافظے کی دعا کی، اور پھر وہ کبھی بھی جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے کبھی بھی بھولتے نہیں تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اس کا یقین ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام سے مراد یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں کھانے پینے کی، رہائش کی، وہ پوری کرے، اس کو اکرام کہتے ہیں۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا او لیسکت، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یعنی یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان کی زبان سے، مسلمان کی زبان سے جو آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ صادر ہو جو خیر پر مبنی نہ ہو، شر پر مبنی ہو۔ خاموش رہنا بہتر ہے، لیکن ایسی بات کہنا جس سے کسی کو تکلیف ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو، وہ زبان سے نکالنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ، اس شخص کا اسلام اچھا ہے، خیر ہے، افضل ہے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ زبان سے ایسا کلمہ نکالنا، ایسی گفتگو کرنا جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، یہ قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زبان سے صادر ہوتی ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، دوسرے کی عیبجوئی ہم کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے دوسروں کو ہنسانے کے لیے، اور یہ ہم میں سب میں یہ ہے برائی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے یا تفریح طبع کے لیے یا دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ تحریر کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، یا یہ ہے کہ وہ عام دوستوں میں گپ شپ کے حوالے سے ہو، تو قطعاً وہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ چھوٹا بچہ، اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنے بچے سے کہا، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کچھ دینے کو ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو فلاں چیز دوں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے ایسے ہی کہا ہوتا اور تو کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ تو جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے، جھوٹ بری عادت ہے، اور جھوٹ بولنے سے اللہ کریم انسان کو جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ میں اللہ کریم نے تو نہیں کہنا چاہیے، ایسی لذت رکھ دی گئی ہے کہ جو لوگ اس لذت سے فیض یاب ہوئے ہیں ان کا جھوٹ سے اجتناب کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ ہمیں جھوٹ سے آپ کو بھی اور مجھے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک اور میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، الا انبئکم بشرارکم، کیا میں تم میں سے جو زیادہ شر والے لوگ ہیں ان سے آگاہ نہ کروں؟ فقال، پھر خود ہی ارشاد فرمایا،
ہم السرسارون المتشدقون، فرمایا کہ وہ سرسارون ہیں، یعنی خواہ مخواہ بک بک کرنے والے، ٹر ٹر کرنے والے۔ یہ لفظ جو ہے نا، ہمارے جو ٹر ٹر کا لفظ ہے اس کے بہت 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 قریب ہے، سرسارون، ٹرٹارون۔ تو جو زیادہ گفتگو کرتے ہیں، بلا وجہ گفتگو کرتے ہیں، ہر وقت بک بک کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ المتشدقون، جو بانچے پاڑ پاڑ کے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تکلف سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ احاسنکم اخلاقا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ، حکایت بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بصرہ کے قاضی رہے ہیں اور وہ تابعی ہے، ایاس بن معاویہ علیہ الرحمہ۔ تو وہ سفیان بن حسین کو انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی کی برائی کر رہے ہیں، اور یہ جو سفیان بن حسین ہے نا، یہ بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، واسط کے رہنے والے تھے، انسان تھے آخر، ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کسی کی برائی کی، اور حضرت ایاس بن معاویہ نے وہ سن لی، انہوں نے انہیں ٹوکا اور فرمایا تم نے رومیوں، سندھیوں اور ترکوں کو تو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، لیکن تمہارا مسلمان بھائی تمہاری زبان سے محفوظ نہیں رہا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ بات انہوں نے کی، ترک شاید بہت سارا علاقہ مسلمان نہیں ہوا تھا، سندھ تک اسلام تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچ گیا تھا، لیکن سارے لوگ تو ظاہر ہے یہاں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح روم کا بہت سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے رومیوں، سندھیوں اور ترکوں کو تو معاف کر دیا، ان کی برائی تم نے نہیں کی، لیکن اپنے ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ تمہاری زبان سے محفوظ نہیں رہا۔ تو زبان، ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ زبان جو انسان کو گھوڑے پہ بھی سوار کرتی ہے اور گدھے پہ بھی سوار کرتی ہے۔ اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہے تو یقیناً آپ کی عزت ہوگی، آپ کو وقار حاصل ہوگا، لوگ آپ پر اعتماد کریں گے، آپ کو ایک شریف انسان گردانا جائے گا۔ اور اگر آپ کی زبان آپ کے قابو میں نہیں تو پھر یقیناً آپ کے معاشرے میں بالکل عزت نہیں ہوگی، لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ ایک مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دین متین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔